کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے، اس لیے امام علی مقام نے سارا گھرانہ کربلا میں دے دیا کہ تم بحثیں کرو۔ عمل کب کریں گے؟ کرو بحث، صبح بھی کرو، ہر بندہ کرے، مولوی بھی کرے، مفتی بھی کرے، مناظر بھی کرے۔ اچھا بیان سننے والے ہیں اور وہ بیان اجمل رضا قادری صاحب کریں گے، اور بیان اتنا اچھا ہے کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی کہیں گے کہ کیا بیان ہے، کیونکہ اس بیان میں حضرت نے ایسی باتیں بتائی ہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم کو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس میں سے انہوں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے۔ حضرت نے اس میں مفتی صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، عالم صاحب کا بھی ذکر کیا ہے۔ چلیے پہلے بیان سنتے ہیں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے انسان بار بار سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، بخاری مسلم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، حضور کی عادت مبارکہ تھی، جہاں موقع آیا حضور بیٹھ گئے۔ حضور زمین پہ جلوہ فراز تھے۔ صحابہ کرام نے سوال پوچھنے شروع کیے، یہ بھی بتائیں۔ کچھ نوجوان تھے، انہوں نے کچھ سوالات شروع کیے، انہوں نے بہت زیادہ سوالات کیے کثرت سے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت سوالات، جب زیادہ سوال ہو گئے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے نا ممبر پہ بیٹھ گئے۔ فرمایا پوچھو جو تمہارا جی چاہتا ہے میں بتاؤں گا، پوچھو، کرو سوال کرو۔ ایک شخص نے اٹھ کے عرض کی، یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذیفہ۔ 2 لوگ اور اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں لوگ تانے دیتے ہمارا باپ۔ فرمایا تمہارا باپ وہی ہے جس کی طرف تم منسوب ہو، اسی باپ کی جائز اولاد ہو۔ ایک بندہ اور اٹھا، اس کا لہجہ بھی کچھ اس طرح کا تھا، کہنے لگا حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ کئی دفعہ نا چیزیں راز میں رہیں تو وہ ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جن کو راز کھولنے کا شوق ہو ان کے اپنے بھی کھل جایا کرتے ہیں، ان کے کھل جاتے ہیں، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضور میں جنت میں جاؤں گا کہ جہنم میں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کریم بولے، مور لگنے لگی، ہم کانپنے لگے۔ حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا، دوزخی ہے تو۔ بس جب وہ سناٹا چھا گیا، اب ڈر تھا کہ کچھ اور باتیں نہ، یہ کثرت سوالات کی وجہ سے حضور ناراض ہو گئے۔ کہتے ہیں فٹافٹ حضرت عمر اٹھے، فٹافٹ، اور کوئی معافی نہیں مانگی، کوئی بات نہیں کی۔ جناب عمر تھے نا، آئے عمر تیرے جملوں پہ مر جاؤں، ان راہوں پہ قربان جہاں سے عمر چلتے تھے۔ ہر حکمران تیری بات کرتا ہے، پر عمر تیرے ایک ایک فیصلے پہ میری اولادیں قربان۔ ایسا بھی شخص کوئی پلٹ کے دنیا میں آئے گا جیسا خطاب کے گھر عمر پیدا ہوا۔ حضرت فاروق اعظم اٹھے، یوں ہاتھ باندھے، رو پڑے، کہنے لگے نہ حضور نہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سونیا بڑے راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے۔ یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کے بھیجا۔ حضور بڑے یوں ہاتھ باندھے، نہ ساڈا بولیا چولیا معاف کری، غلطی ہو گئی حضور جوانوں سے، نہیں ایسا حضور، نہ اس سے زیادہ کوئی پردہ نہ کھول جائے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمدا نبیا ورسولا۔ وہ ضرورت کے لیے سوال ضرور پوچھا جائے، حضور پسند کرتے تھے، لیکن بحث میں الجھ جانا، ہر وقت دین کو تختہ مشق بنا لینا، ہر وقت میرا دل تڑپتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میرے نبی پاک کا دین ہے، کیا یہ صرف دنیا میں بحث کے لیے آیا ہے؟ جس کو 4 لفظ آئے اس نے میرے حضور کے دین کو ذریعہ بحث بنا لیا۔ صبح بھی بحثیں، شام بھی بحثیں۔ کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طائف میں روڑے کھائے تھے وہ اس لیے کہ امت بیٹھ کے بحثیں کرے،
इसलिए इमाम अली मकाम ने सारा घराना करबला में दे दिया कि तुम बहसें करो। अमल कब करेंगे? करो बहस, सुबह भी करो, हर बंदा करे, मौलवी भी करे, मुफ्ती भी करे, मुनाजर भी करे। और चलो उलमा तो कभी इलाए कलिमतुल हक के लिए कोई गुफ्तगू कर भी ले, हर चौक चौराहे में बहस, हर जगह मुनाजरा। खुदारा बिला जरूरत तो छोड़ दे, बिला वजह तो छोड़ दे। कभी तो मान कर चलने का मिजाज बना ले, कभी तो कबूल कर ले। या रसूलल्लाह रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यम व रसूला। हुजूर बड़े राजी हैं कि अल्लाह हमारा रब है, इस्लाम हमारा दीन है, आप हमारे नबी हैं। हुजूर हम बड़े ही राजी हैं, हम पर करम नवाजी हो जाए। हुजूर ने फरमाया उमर बैठ जा, अल्लाह तेरे ऊपर रहम फरमाए। उमर बैठ जाना, रब तेरे ऊपर रहम फरमाए। और फिर फरमाया उमर ये रब ने तुझे ही तौफीक दी है, ये तुझे तौफीक मिली है। तो इतनी ज्यादा पैसे। मैं कभी कभी कुछ सवालों के जवाब देने को जी नहीं ना चाहता। आप जो सवाल कर रहे हैं वो पता है हुजूर के एक अजीम सहाबी के बारे में कर रहे हैं। आप उन पर बहस करना चाहते हैं, आप उनको तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं। जी नहीं करता, वो हस्ती ऊंची है ना भाई ना, दिल नहीं मानता, ख्याल नहीं पैदा होता। हम तो उन बुजुर्गों के मानने वाले हैं जो हुजूर की अजवाज का और चारों बेटियों का नाम लेते थे तो वुजू करके लेते थे। वो तो बातें करते थे तो डर डर के करते थे, कहते थे तौबा तौबा तौबा। हम कहाँ और वो लोग कहाँ। लेकिन आज हर आदमी को बहस का शौक आया है। हर शख्स है जो कहता है मुझे भी 3 बातें आती हैं, मैं भी थोड़ा सा मुफ्ती हूँ, मेरी भी सुन लो। अपनी जिंदगी में इतना दरवाजा बहस का ना खोलें, इतना उलझाव ना पैदा करें, और ऐसे बेजा लायानी और बेमकसद सवालात से अपने आप को बचाएं जिनमें इंसान पढ़े तो उसके लिए उलझाव बढ़ जाए। बात सवालात ऐसे भी हुजूर से किए गए कि सरकार ने उन पर सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। पर मैं इस सवाल की क्या हाजत। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा सीखने के लिए मसला जरूर पूछें, सीखने के लिए। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कब्र में हमसे कोई सवाल नहीं होगा, लेकिन सुबह शाम बहस होती। मीडिया कोई भी खोल लें जो इतना ज्यादा बदतमीज है ना, जो हर बुजुर्ग के बारे में बक बक करे, जो हर बंदे को बुरा कहे, जो हर एक की पगड़ी खोल के रख दे, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। ज्यादा जो उसको भी गाली दे, उसको भी बुरा कहे, ये मारूफ होने के लिए, मशहूर होने के लिए, ये बड़ा बनने के लिए लोग ये काम करते हैं, बड़ा बनने के लिए ऐसे ऐसे। और मेरी कौम बड़ी मुनफरद है। कभी कभी थोड़ा बहुत सफर करते हैं तो लोग दिखाते हैं ये बंदा ये कह रहा है, इसका कोई जवाब दें। तो मैं कहता हूँ यार आपने तो हमें बड़ा सस्ता समझ लिया, हर बंदे का जवाब दें, इसकी औकात है इसको जवाब दिया जाए। हर एक को आप जवाब दें, हर एक को तो जवाब नहीं ना दिया जा सकता। हजरत मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैं पहले भी आपको वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, आप फरमाते हैं कि रब ने कानून बनाया कि जब जाहिल बहस करे ना उसे सलूट करनी है। वो कहेगा मैं जीत गया हूँ, जाहिल जो हुआ वो कहेगा सही कि मैं, वो जी मेरे तो सामने खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो भाग गया। वो भाई भला क्यों नहीं खड़ा हुआ, उसने तुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि तेरे सामने वो काबिल इल्तिफात ही नहीं। तू तो मेरे अजीज इतना ज्यादा उलझाव ना पैदा करें, अदब करें, इकराम करें, एहतराम करें। क्या खूबसूरत लफ्ज हैं हदीस पाक के। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अदब करो, मुझसे प्यार करो इसलिए कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फरमाया मेरे सहाबा की इज्जत करो इसलिए कि वो मेरे सहाबा हैं, मेरी वजह से मेरे गुलामों का इकराम करो। यहाँ बहस होती है, सहाबा के बारे में लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी खुल के बातें करते हैं और बेलगाम होकर तबसरे करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। और अहले बैत नबुव्वत, यार तूने बहुत बड़ी जुर्रत नहीं की ये बात कह के कि जरा अली को मौला भी ना कहना। बहुत बड़ा सियाना बंदा है, सुना है बहुत ऊंची जगह बैठ के दरस देता है, बड़ी बड़ी मोहतरम जगह। और वो कहता है कि चूंकि मौला के कई माने तो कुछ जाहिल बंदे ऐसे हैं जो माना बदल के और माना में ले लेंगे, लिहाजा हजरत अली कहो मौला ना कहो, यानी उसे भी मौला ना कहो जिसे नबी पाक ने मौला कहा है, उसे भी मौला ना कहो। इसकी बात मान के यार आप दीन का हुस्न जाया कर रहे हैं। आप रसूल करीम अलैहिस्सलाम जिसका जो एजाज बयान करेंगे हुजूर की निस्बत की बरकत से उम्मत उसका वो एजाज ना सिर्फ मानेगी बल्कि जानेगी।
کیا خوبصورت جملے. حضور نے فرمایا میرے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. حضرت ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں سے دیکھا. صحابہ ہمارا بڑا بھلا کرتے تھے نا, کہتے ہیں میں نے تجسس کی نظروں, تو حضور سمجھ گئے کہ اس کی نظروں میں سوال ہے. حضور نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا. حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں میں نے تجسس سے دیکھا. تو حضور مسکرائے. سوال میرے اندر تھا کہ حضور ہم تو دیکھ رہے ہیں تو جو نہ دیکھ سکیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں. تو حضور نے فوراً کہا ذکر علی عبادہ, اس کا خالی ذکر بھی کرتے رہنا تمہیں عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکرام کی سیڑھیاں بتائیں, جو آداب کے طریقے رسول کریم نے بتائے, وہ سارے اس لیے بتائے کہ امت ان کا ادب کرے, امت ان کا اکرام کرے, امت ان کا احترام کرے. ہمارے محدثین کی ایک پوری جماعت گزری ہے, ایک بڑی عجیب بحث انہوں نے لکھی ہے. کہتے ہیں جناب بہت سارے لوگوں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے زیادہ روایتیں کیوں نہیں کی, بی بی پاک سے, خاتون جنت سے زیادہ روایات مروی کیوں نہیں. اللہ اکبر. تو ایک صوفی بزرگ نے کمال لکھا ہے, وہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے بزرگ تھے جو ڈرتے تھے کہ جب آپ کسی سے حدیث لیتے ہیں تو پھر آپ کو نا اس کے احوال بھی بیان کرنے پڑتے ہیں. تو بڑے لوگ ڈرتے تھے کہ اتنا بڑا نام سیدہ پاک کا اور ہم اس پر بات کریں, سیدہ پاک پہ بات کریں. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے کی بات میں نے کئی دفعہ سنائی ہے. وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے اپنے نبی کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو زبان سے ادا ہی نہیں کی. ڈر آتا ہے, ڈر آتا. او ہو اتنی مقدس ہستیاں, لوگ کانپتے تھے. توبہ توبہ. اب تو بحث کرتے ہیں, کہتے تھے حضور کی ازواج کے بارے میں بات کریں, ام المومنین حضرت خدیجہ کی بات کریں, حضرت حفصہ کی بات کریں, ام حبیبہ کی, سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ کی بات کریں. لوگ ڈرتے تھے, خبردار کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے. بھائی نسبت کا اکرام, جب کوئی حضرت عائشہ کی عزت کرتا ہے تو دراصل میرے نبی پاک کا اکرام کرتا ہے. جب اہل بیت نبوت کا ادب کیا جاتا ہے تو رسول کریم کا ادب کہ اجمل رضا قادری صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں بیان کیا اور بہت ہی پیارا بیان رہا حضرت کا. ہم لوگوں کو اس بیان سے درس لینا چاہیے, یہ سیکھ لینی چاہیے. جو ہم لوگ بحث کرتے ہیں, ہم لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہے اور بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ اجمل رضا قادری صاحب نے حافظ, مولانا, مفتی سب کو بتایا کہ ہر جگہ بحث نہ کی جائے. بہت اچھا پیارا حضرت کا بیان رہا ہے. ایسے اور بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نیو بیان کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں.